بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ ایک علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی تھی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ جانور، چرند اور پرند سب اس قحط سالی کے شکار ہو گئے تھے۔ مویشی مالکان اس قحط سالی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس دوران جمعے کے دن امام صاحب نے خطبے کے دوران نہایت ہی یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والے لوگوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔ مولوی کی یہ بات سنی اور یہ بات اس کے دل میں اتر گئی۔ اس بات پر اس کا یقین سچا، پکا اور کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور واپس دریا کی طرف چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے دوسری طرف لے جانا چاہتا ہے، اور دریا سے کہا مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا پورا دریا پار کر گیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا ہوا تھا۔ درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی، کیونکہ وہ دریا پار تھا۔ اس نے اپنی بکریوں کو خوب سیر کروائی اور واپس آ گیا، اور اب یہ اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ روز جا کر اپنی بکریوں کو دریا پار چھوڑ کر آ جاتا اور شام میں جا کر واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا تھا اور بکریاں بہت ہی صحت مند ہوتی جا رہی تھیں۔ لوگ حیران تھے کہ وہ اپنی بکریوں کو ایسا کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل انسان تھا۔ اس نے صاف صاف ساری بات سب کو بتا دی کہ جناب میں نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کے اوپر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی تو مگر کسی نے بھی اس چرواہے کی بات پر یقین نہ کیا، کیونکہ یہ ناقابل یقین تھی۔ اسی طرح یہ بات کرتے کرتے انہی مولوی صاحب تک پہنچ گئی جس نے جمعے کے خطبے میں بسم اللہ شریف کا بتایا تھا۔ مولوی صاحب نے چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے کہا مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں بسم اللہ شریف کا جو نسخہ بتایا تھا کہ دریا کو بھی بسم اللہ کہہ کر حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا، تو میں تو بس آپ ہی کے نسخے پر عمل کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب اس کے چہرے کو حیرت سے دیکھتے رہے اور کہا کہ بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں، لیکن اس کا مقصد صرف لوگوں کو ایمان بتانا ہوتا ہے، مگر بکری والا اپنی بات پر ڈٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پار چلا جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب نے یہ تجربہ خود کرنے کا سوچا، جسے دیکھنے چرواہے کے ساتھ ساتھ سارا علاقہ بھی آ گیا تھا۔ مجموعہ بہت زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں، کہیں میں ڈوب ہی نہ جاؤں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو جوش و خروش کے ساتھ کندھے پر اٹھا کر لائے تھے وہ اب بھی اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخر میں مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسا منگوایا اور یہ سوچنے لگا کہ میں اگر رسی کا استعمال کروں گا تو پانی میں نہیں گروں گا، اور پھر رسی کے ایک سرے کو درخت سے باندھ دیا اور دوسرے سرے کو اپنی کمر سے باندھ لیا اور ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے، مگر پہلا ہی قدم رکھا تھا کہ وہ پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب نے ڈبکیاں کھانی شروع کر دی اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے مولوی صاحب کو کھینچ کھینچ کر دریا سے باہر نکال لیا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا تو روز کا یہ معمول بن چکا تھا۔ اس نے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بکریوں کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پانی کی دوسری طرف چلا گیا۔ لوگ اسے اللہ کا ولی سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، لیکن وہ سب سے بے نیاز، سیدھا سادہ، صاف دل انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر مجھے میرے اللہ اور بسم اللہ پر پورا یقین تھا۔
مگر پانی پہ چلتے ہوئے مجھے تو آپ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت تو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے ہی حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا، مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، لیکن آپ اپنی ہی بولی ہوئی بات پر یقین نہ کر سکے اور میرے اللہ نے میرے اس یقین کی آج لاج رکھ لی۔ مگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا اور لوگوں کو بھی بتایا مگر خود یقین نہیں کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا حال ہے۔ ہم اللہ کو مانتے تو ہیں مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں ڈگمگا ضرور جاتے ہیں۔ ہماری نمازوں اور ہماری دعاؤں کا بھی یہی حال ہے اور یقین سے خالی نہیں ہے۔ تو امید کرتی ہوں دوستو میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل جنت پلانٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں ملوں گی اسی طرح کی دوسری ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔